الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین و سیرت عثمان لکھے گا اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون درود پاک اچھا رومال دیں گے تھوڑی دیر رومال علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں مقصد آمد مصطفیٰ کے عنوان پر ساتھیوں نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مقصد کیا تھا؟ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ محفوظ سیرت ہے کہ جو قیامت تک محفوظ رہے گی۔
آپ دیکھ لیں کسی نبی کی شریعت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کی شریعت محفوظ ہے۔ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کی سیرت بولیں محفوظ ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی جگہ مختلف ادیان کا، خاص کر یہود، نصارہ اور مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا ہے، اور اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے جو بہت خطرناک ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ کسی ایک دین کو فالو کیا جائے، کسی ایک دین پر چلا جائے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں شروع کی تمہیدی بات، اگر آپ نے اسے محفوظ کر لیا تو آپ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر بھی اسلام کی حقانیت رکھ سکتے ہیں کہ ایک دین کو فالو کیا جائے۔ مختلف ججز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اصول و ضوابط طے تھے اور ان اصول و ضوابط کے تحت بات کرنی تھی، اور وہاں پہلی بات یہ ہوئی کہ بھائی دیکھو، دین وہ اصل ہوتا ہے جو کسی نبی کی طرف منسوب ہو۔ تو عیسائیوں نے کہا ہمارا دین حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے، یہودیوں نے کہا ہمارا دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام یہ آپ کی طرف منسوب۔ تو ججز نے کہا یہاں تک تو بات سب کی کلیئر ہو گئی کہ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین نبی کی طرف منسوب ہے، لیکن اس وقت کس نبی کا دین چلے گا؟ اس وقت اس نبی کا دین چلے گا جو اب بھی نبی ہو، اور نبی جس وقت نبی ہوتا ہے تو اس کا دور چل رہا ہوتا ہے، اس کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس زمانے میں اس نبی کا کوئی نہ کوئی زندہ معجزہ ہوتا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہودیوں، تم حضرت موسیٰ کا کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو آج بھی معجزہ اور ہم دیکھیں، تاکہ پتہ چلے یہ زمانہ موسوی ہے۔ یہودی چپ۔ عیسائیوں سے کہا تم اپنے نبی کا ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہم دیکھیں آنکھوں سے، پتہ چلے کہ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا چل رہا ہے۔ وہ بھی چپ۔ مسلمانوں سے کہا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ دور محمدی، یہ زمانہ مصطفی ہے، تو اپنے نبی کا ایسا معجزہ دکھا سکتے ہو جو آج بھی معجزہ ہو؟ تو مسلمان نے قرآن کریم اٹھایا اور کہا یہ ہمارے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ کل بھی معجزہ تھا اور یہ آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہے۔ کل بھی یہ محفوظ تھا، آج بھی یہ محفوظ ہے۔ کل بھی اس کا چیلنج تھا کہ اس جیسی ایک صورت کوئی بنا کے لائے، آج بھی اس کا چیلنج ہے کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر لائے۔ یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی معجزہ ہے، اور یاد رکھو کہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دور مصطفی ہے، یہ زمانہ محمدی ہے، اور یہ میرے نبی کا زمانہ چل رہا ہے، بلکہ عرش سے تا فرش سب زمانے آپ کے، یہ سب آپ کا ہے۔ پر پتہ چلتا ہے یہ زمانہ محمد الرسول اللہ کا ہے، تو پھر یہاں دین بھی اسلام ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو یہاں تک سمجھ آ گئی۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے ایتھینٹک کسی کتاب میں یہ بات ہے کہ آپ کے نبیوں نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ ساری دنیا کے نبی ہیں؟ کیونکہ عیسائی چاہتے ہیں دنیا میں عیسائیت ہو، تو حضرت عیسیٰ نے خود کبھی دعویٰ کیا ہے؟
یہودی چاہتے ہیں دنیا میں یہودیت ہو. حضرت موسیٰ نے خود کبھی دعویٰ کیا ہے میں ساری دنیا کا نبی ہوں؟ مسلمانوں تم اپنے نبی کا کسی کتاب میں بتا سکتے ہو؟ انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک علاقے کے نبی تھے. حضرت عیسیٰ بائبل میں خود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو رب سے ملانے آیا ہوں. وہ تو آئے ہی صرف بنی اسرائیل کے لیے. تو جب ان کے نبیوں کا دعویٰ نہیں کہ ہم ساری دنیا کے نبی ہیں تو امتی کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نبی کا دین ساری دنیا میں نافذ کرے؟ عقل میں بات یہ آتی ہے؟ مسلمانوں سے کہا تم بتا سکتے ہو اپنی کسی معتبر کتاب سے کہ آپ کا نبی ساری دنیا کا نبی ہے؟ مسلمان نے کہا ایک جگہ بتاؤں یا کئی جگہ سے بتاؤں؟ یہ ہماری قرآن ہماری ایتھینٹک کتاب ہے. اور یہ دیکھو اس قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہمارے نبی کو اللہ نے عالم کے لیے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ. اس نبی کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہمارے نبی کو اللہ نے سورج کہا ہے اور سورج ساری دنیا کے لیے آتا ہے. تو پتہ چلتا ہے میرا نبی پوری دنیا کا نبی ہے. اور اے ججوں تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں صرف انسانوں کا نبی نہیں، خدا کی قسم وہ حیوانوں کا بھی نبی ہے، وہ جمادات کا بھی نبی ہے، وہ نباتات کا بھی نبی ہے، وہ شرق و غرب کا بھی نبی ہے، وہ عجم و عرب کا بھی نبی ہے، وہ آسمان و زمین کا بھی نبی ہے، وہ پتھروں کا بھی نبی ہے، وہ جنات کا بھی نبی، انسانوں کا بھی نبی، رسولوں کا بھی نبی، نبیوں کا بھی نبی، فرشتوں کا بھی نبی. کیا تم نے نہیں دیکھا یہ درندے بھی ان کی مانتے تھے؟ تو پتہ چلتا ہے مانتے تبھی ہیں کہ انہیں وہ نبی تسلیم کر رہے ہیں. تم نے بادلوں میں نہیں دیکھا کہ بنے ہوئے بادلوں کے ڈیزائن میں نام محمد لکھا ہوا آتا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا چمکتی ہوئی بجلی کی چمک میں لوگوں نے نام محمد دیکھا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے آلو اور بینگن اور پھل کاٹے تو درمیان سے نام محمد لکھا ہوا آتا ہے؟ تو تمہیں نہیں پتا یہ درختوں کے پتوں پر نام محمد لوگوں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے صرف انسانوں کے نہیں، نباتات و جمادات کا بھی جو نبی ہے اسی کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے. یہ حق صرف اسلام کو ہے کہ وہ ساری دنیا میں نافذ ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے دعویٰ کیا ہے میں سارے عالم کے لیے نبی ہوں. باقی نبیوں نے دعویٰ. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں ابھی دوسرے گیئر میں ہوں، چوتھا میں بعد میں لگاؤں گا جب آپ ذوق میں ہو. ابھی ان ججوں نے کہا یہاں تک تو بات اسلام کے پلڑے میں ہے، لیکن سوال اگلا یہ ہے کہ عیسائیت نام ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیم اور سنتوں کا، یہودیت نام ہے حضرت موسیٰ کی تعلیم اور سنتوں کا، اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنتوں کا. عیسائیوں تم بتا سکتے ہو حضرت عیسیٰ کھاتے کیسے تھے؟ سنت طریقہ کیا ان کا؟ یہودیوں تم بتا سکتے ہو حضرت موسیٰ سوتے کیسے تھے؟ ان کا سونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا نافذ کرو گے دنیا میں؟ نافذ کیا کرو گے؟ نبیوں کی تعلیم نہ تو تمہارے نبیوں کی تعلیم محفوظ ہے. یہودی چپ، عیسائی چپ. مسلمانوں سے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے نبی کا رہن سہن کیسا تھا، تعلیم کیا ہے؟ مسلمان سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے پوچھنا تیرا کام ہے، نبی کی 63 سالہ زندگی رکھنا میرا کام ہے. میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک سنت محفوظ ہے، میرے نبی کے سارے طریقے محفوظ ہیں. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، صبح مساء لیل و نہار، جہاد،
میرے نبی کی دعا، نماز، رکوع، سجود، نبی کا حج، زکوٰۃ، نبی کا جہاد، بدر و احد و تبوک، سب کچھ محفوظ ہے۔ میرے نبی کی کوئی ادا ایسی نہیں جو محفوظ نہ ہو۔ میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے ہم بتا سکتے ہیں۔ میرے نبی 3 انگلیوں سے کھاتے تھے ہم بتا سکتے ہیں۔ میرے نبی دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے ہم بتا سکتے ہیں۔ میرے نبی کھا لیتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے، پہلے یہ بیچ والی انگلی، پھر شہادت کی، اور اس کے بعد اس انگوٹھے کو چاٹتے تھے، ہم بتا سکتے ہیں۔ میرے نبی جب سوتے تھے تو بستر جھاڑ کے سوتے تھے، ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی سوتے تو میرے نبی کے سرہانے پر پانی ہوتا، تلوار ہوتی، نماز ہوتی، مسواک ہوتا، سرما ہوتا، تیل ہوتا، کنگا ہوتا۔ ہم بتا سکتے ہیں میرے نبی جب اٹھتے تھے تو اپنی آنکھوں کو یوں ملا کرتے تھے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھی، گھوڑے کتنے تھے، نیزے کتنے تھے، میرے نبی کی بناوٹ کتنی تھی، میرے نبی کے اصحاب کتنے ہیں، میرے نبی کے ازواج کتنے ہیں۔ وہ ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارے نبی کے داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہوئے تھے۔ ایک ایک چیز محفوظ، کسی نبی کی کوئی بھی سیرت محفوظ، ہمارے نبی کی ایک ایک سیرت، سنت، اور یہ محفوظ اس لیے ہوئی کہ میں اور تو بھی کامیاب ہو سکیں، اس پہ عمل کر کے۔ کام تو کرنا ہے نا، تم نے گھر میں تو جانا ہے، پھدک کے جاؤ یا لیٹ کے جاؤ یا کرولنگ کر کے جاؤ یا سیدھا پاؤں رکھ کے چلے جاؤ، لیکن یوں چلے جاؤ گے تو پھر مجھے بتا تجھے ثواب مل جائے گا یا نہیں؟ کنگا تو کرنا ہے نا، اور نوجوان کو آج کل آتا ہی کیا ہے کنگے کے علاوہ؟ تو 10 مرتبہ کر، بھلے 20 مرتبہ کر، لیکن سیدھی طرف سے شروع کر دے تو مجھے بتا تیرا یہ کنگا کرنا بھی نیکی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی میرے نبی تیل لگاتے ہیں، پہلے بھموں پہ لگاتے تھے، پھر پلکوں پہ لگاتے تھے، داڑھی پر کبھی یہاں سے شروع کرتے، کبھی یہاں سے شروع کرتے، کبھی سر کے بالوں سے، پیشانی سے شروع کرتے۔ اب یوں تیل لگائے گا تو تیل لگانا بھی ثواب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک ایک ادا محفوظ۔ اگر میں ان سنتوں پر آؤں تو آپ کو بتاؤں کہ خدا کی قسم اللہ نے جو سکون میرے نبی کی سنتوں پر چلنے میں رکھا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے سنتوں پہ چلنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ سکون دیا ہے کہ اگر وہ بادشاہوں کو پتہ چلے اپنی فوجیں لے کر آ جائے ہم سے سکون چھیننے کے لیے۔ کرنا تو ہے ایک کام، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جو چپل پہن رہا ہو تو پہلے الٹی پہنتا ہے نا، میں کہتا ہوں 60 سال کا چاچا ہو گیا اور اس کو ابھی تک نہیں پتا چپل کیسے پہنی جاتی ہے، اسے ابھی تک نہیں پتا کہ کپڑے پہنتے ہوئے پہلے سیدھی آستین پہنی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے نبی کی محفوظ ہمارے اور تمہارے لیے کی ہیں، کسی نبی کی سنت محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی ایک ایک سنت طریقے، بولو کیوں؟ مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب کسی نبی کے طریقے محفوظ نہیں، ہمارے نبی کے طریقے کیوں محفوظ ہیں؟ میں کہا بتا دوں؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے تھے، کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے تھے، کسی نبی کو ایسے جانثار نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے تھے۔ اور آج دنیا کہتی ہے یہ جو حدیثیں ہیں نا ان کے راویوں پر بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے ایک دفعہ حدیث بیان کی ہو اور صحابی نے محفوظ کر لی ہو، یہ ایک دفعہ میں کیسے یاد ہو جاتی ہے؟ اور بھائی یہ کیسے کو چھوڑ، ذرا تو دیکھ آج بھی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو جب وہ بولنے لگتا ہے نا تو آدمی ساری طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے محبوب ہی کی بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور صرف متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اسے اس کے بولنے کے وقت کے انداز و اسٹائل بھی یاد رہتے ہیں، اور محبت کرنے والے ہو صحابہ جیسے اور سامنے بیٹھا ہو محبوب محمد الرسول اللہ جیسا تو جو گفتگو کرے تو سمندروں کے طوفان میں بھی ٹھہراؤ آ جائے، جو گفتگو کرے تو خزاں میں بھی بہار آ جائے، تو اس کے سامنے بیٹھنے والے جب میرے
پیغمبر کی بات سنتے ہوگے سب طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. صرف متوجہ نہیں، صرف بات کو یاد نہیں کرتے تھے بلکہ بات کرتے ہوئے نبی کے انگلیوں کے اسٹائل کیسے تھے. خدا کی قسم صحابہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا. بھائی کسی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی اللہ نے ہمارے نبی کو دیے. ایک ایک ادا محفوظ کی، ایک ایک سنت. آپ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، یہ انگلیوں پر گننے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 20 یہ 30 یہ 40 یہ 50 یہ 60 یہ 70 یہ 80 یہ 90 یہ 100، 10,000 یوں انگلیوں پر میں گن سکتا ہوں. یہ سنت طریقہ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے یوں گن رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. آپ کو میں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، آپ اسے محفوظ تو کر کے بتاؤ. قربان نبی کے یاروں تم پر. نبی کی اٹھنے اور چلنے والی انگلیوں کو بھی کتنا غور سے دیکھا اور امت تک پہنچایا ہے کہ بھائی یوں نبی علیہ السلام انگلیوں پر تسبیح یوں پڑھتے تھے. یہ انداز بتانے والے کون؟ تم جاگر نہیں ہو، سو رہے ہو. میں نے ابھی تک شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ محمد صحابہ. بھائی توجہ، یہ پیچھے آواز آ رہی ہے، بولو یہاں توجہ. یہ پیچھے جو اسپیکر یہ گجر لے کر یہ کالا والا اسپیکر، اس میں بھی آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ بھی کالا ہے. اچھا یہ والا بھی کالا ہے، SK لکھا ہوا ہے. اس سے کیا مراد ہے اور کاف سے کافر ہے یا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لکھا ہوا کچھ ایسا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں، کالے رنگ کا پنکھا ہے تو شاید اسی لیے لکھا ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری چیزیں نبی کی محفوظ ہیں. مولوی صاحب، قاری صاحب کے پاس آپ جب بچے کو پڑھانے جاتے ہو نا، قاری صاحب نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے بچے کو، تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، قاری صاحب اس کی ہجو کرواتے ہیں، بیٹا پڑھو لام الف زبر لا، تا حمزہ زبر تا، لا تا میم نون زبر من، نون زبر نا. میرے ہونٹوں کو دیکھنا، لا تا من، لا تا من. بچہ پڑھتا ہے لا تا من، استاد جی ڈنڈی مارتا ہے، بے ہونٹ گول کر، لا تا من. کہتے ہیں استاد جی یہ نون پر تشدید ہے اور یہاں نون کو غنہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو گول کرو. انا تینا پہ تو ہونٹ گول نہیں کرائے تھے، وہاں بھی تو نون میں تشدید تھی. لقد من اللہ پڑھاتے ہوئے تو ہونٹ گول نہیں کرائے تھے، وہاں بھی تو نون پہ تشدید تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھاتے ہوئے انا پر ہونٹ گول نہیں کرائے، وہاں بھی تو نون کی تشدید تھی. یہ لا تمنا آپ کہتے ہیں ہونٹ گول کرو. اس دن آپ نے بتایا تھا کہ جب پیش ہو آگے واو ساکن ہو تو وہاں ہونٹ گول ہوتے ہیں. قالو کانو اجرمو، ادھر آپ کہتے ہیں لا تمنا ہونٹ گول کرو. استاد جی اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ استاد جی کہتا ہے بیٹا قاعدہ اصول کچھ نہیں. آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے لا تمنا پڑھا تو خدا کی قسم نبی کے ہونٹ گول ہو گئے تھے. صحابہ نے اتنی ادا بھی محفوظ کر کے سرگودا وادوں تک پہنچا دی. نبی کے ہونٹ گول ہوئے. کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ کوئی ادا ایسی نہیں جو محفوظ نہ ہوئی ہو میرے نبی کی. ہائے ہائے بالوں میں مسا کیسے کرتے تھے، کیا منظر ہوتا ہوگا جب نبی وضو کرتے ہوئے یوں پانی پھینکتے ہوں گے اور پانی یوں چہرے سے ٹپک کے قیمتی موتی بن کے آتا تھا. پھر اپنا امامہ اتار کے مسا کرتے ہوں گے، کبھی کبھی یہ زلفیں نیچے آتی، کبھی اس کو اوپر کرتے، تو کیا عجیب منظر ہو جاتا.
کبھی کبھی یہ کالے بادلوں کو آپ نے دیکھا، اس میں 14ویں کا چاند گھستا ہے نکلتا ہے، گھستا ہے نکلتا ہے، بڑا پیارا منظر لگتا ہے، یار یہ دیکھ بادلوں سے بھی 14ویں کا چمکتا چاند نکلے گا، ایک دم چاند نکلتا ہے، یہ منظر کتنا پیارا لگتا ہے۔ اب ذرا صحابہ نے یہ منظر زمین پر دیکھا ہے، کیسے ادھر وضو کرتے ہوئے پیغمبر کی زلفیں چہرے پر بھی آتی ہوں گی، تو کسی شاعر نے تصور میں پوچھا، آقا چاند بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ اپنے چہرے سے زلفیں اٹھائی کہا اس طرح۔ کالی زلفوں سے والضحیٰ والا چہرہ چمکتے ہوئے نکلتا ہے، یوں انگلیاں بالوں میں جاتی ہوں گی، پھر یوں جھٹکتے ہوں گے، اور یہ سارا منظر صحابہ نے دیکھا، اور خصوصی طور پر وضو کرانے والے معاویہ نے دیکھا، خصوصی طور پر وضو کرانے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا۔ کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے انگلیوں کو، چہرے کو، بالوں کو، ہاتھوں کے سٹائل کو۔ ایک دن یوں ہی دیکھ رہے تھے، نبی نے یوں پانی لیا اور یوں چھینٹے پھینک دیے اور کہا معاویہ اللہ تجھے خلافت دے گا، اللہ تجھے حکومت دے گا۔ یہ پیشن گوئی وضو کرتے ہوئے نبی فرما رہے ہیں، تو ایک ایک ادا میرے نبی کی محفوظ، کیونکہ نبی کو دیکھنے والے کون تھے؟ ایسا نہیں، زور سے کون تھے؟ یار کتنے خوش نصیب تھے۔ بلکہ میں تو کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں نا، آج کوئی عمرہ کر کے آئے تو تم اس کا ہاتھ چومتے ہو، پیشانی چومتے ہو کہ یار یہ مدینے سے ہو کے آیا، اس نے نبی کا روزہ دیکھا ہے، چومتے ہو یا نہیں؟ یار اس نے نبی کا روزہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ سرگودا کا رہائشی بڑا خوش نصیب ہے کہ اس نے نبی کا روزہ دیکھا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو روزے والے کو دیکھتے تھے۔ یہ جعلی دیکھ کر آیا، وہ جعلی والے کو دیکھتے تھے۔ یہ شیخ حذیفی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے مسجد نبوی میں، وہ محمد عربی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا، بازار میں دیکھا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، اور نبی کو بار بار دیکھا کس نے؟ اور پھر کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں بھائی جنہوں نے نبی کو بار بار اور کئی بار دیکھا۔ پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار دیکھا، اور اکیلے غار میں دیکھا، اکیلے۔ سب نے یوں کر کے دیکھا، اس نے یوں کر کے دیکھا۔ سب نے جلوت میں دیکھا، اس نے خلوت میں دیکھا۔ بھائی سب نے سامنے بٹھا کے دیکھا، اس نے جھولی میں سلا کے دیکھا۔ بلکہ اگر تمہارا نبی تمہارا عقیدہ اگر علماء دیوبند والا ہے تو میں بتا دوں کہ باقی صحابہ دیکھتے تھے، ابو بکر آج بھی دیکھتا ہے، وہ آج بھی دیکھتا ہے۔ کس درد دل سے اس نے کہا تھا نظر الی وجہک، اے نبی میری 3 خواہشیں ہیں کہ یہ کہ بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ دیکھو نا مردے کو سنت طریقہ لٹانے کا یہ اسے کروٹ پہ لٹایا جائے، ہم تو یوں چت پہ خالی اس کا شکل موڑ دیتے ہیں۔ آج تک قبر میں مردے کو لٹانے کا طریقہ ہی ہمیں نہیں آیا۔ سنت طریقہ اسے کروٹ پہ لٹاؤ، اس کا پیٹ بھی کعبے کی طرف ہو، سینہ بھی بیت اللہ کی طرف ہو، اور چہرہ بھی۔ تو جو سنت کے مطابق، صحابہ تو سنت کے مطابق سو رہے ہیں، بدر والے سو رہے ہیں اسی طرح، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ کربلا والے سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ احد والے سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔
کائنات میں یہ فضیلت صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے، اور سو بھی بلا فصل رہے ہیں، بلا کوئی 4 الف کھینچتا ہے تو 8 الف لام کو